اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے بعد اس پہ ہمارے 4 درس ہوئے. بڑے اعتراضات تھے اور جوابات تھے، اس کے ترجمے میں تھے. 4 درس جنہوں نے نہیں سنے وہ یوٹیوب کے ذریعے سن سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کس کس کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے صرف انسانوں کے لیے، صرف جناتوں کے لیے. تو ہم نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے جمادات تک آئے. ٹھیک ہے نا، اور بخاری مسلم مستند حوالے بھی اس میں پیش کیے. آگے اب قل آپ فرما دیے انما یوحا کہ میرے طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود جو ہے وہ صرف ایک ہے. الہکم تمہارا معبود، عبادت کا مستحق. الہ وہ معبود جو ہے، واحد وہ ایک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. اللہ ایک ہے. وہاں پہ ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں کہ مجھے وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤں، یعنی جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا ان کو ڈرا دوں. یہاں یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان نہیں ہوگے؟ کیا تم سر تسلیم خم نہیں ہوں گے؟ کیا تم اسلام لانے والے نہیں ہو؟ یا استفہام بمانے امر ہے. کیا ہے؟ استفہام بمانے انکار بھی ہوتا ہے، استفہام بمانے استفہام بھی ہوتا ہے، استفہام بمانے امر بھی ہوتا ہے. تو یہ اچھا، استفہام بمانے نہیں بھی ہوتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وہاں سورہ مائدہ میں جو شراب کا ذکر، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو، یعنی ان تو باز آ جاؤ. تو کیا تم اسلام لانے والے نہیں ہو، یعنی اصل ایمان لاؤ، سر تسلیم خم ہو جاؤ. تو یہاں دیکھیں 108 نمبر میں فرمایا آپ کہیے کہ میرے طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت کا ہے. اس آیت پر یہ اعتراض ہوگا کہ اس آیت کا معنی تو یہ ہوا کہ آپ پر صرف توحید کی وحی کی جاتی ہے. مجھے یہ وحی کی جاتی ہے، کلمہ حصر ہے نا، یہ سوال اس پہ ہوا کہ مجھے صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. اس پر اعتراض ہوا. تو کہتا ہے کہ آیت تو یہ ہوا کہ آپ صرف توحید کی وحی کی جاتی ہے، حالانکہ آپ اور توحید کے علاوہ رسالت، قیامت، تقدیر، عذاب و ثواب، انبیاء سابقین کے واقعات وغیرہ کی بھی وحی کی جاتی ہے. امام فخر الدین رازی نے اس کا یہ جواب دیا کہ لفظ انما سے جو حصر مستفاد ہو رہا ہے وہ حصر مبالغہ ہے، حصر مبالغہ ہے. یعنی بطور مبالغہ یہ فرمایا کہ آپ پر صرف توحید کی وحی کی جاتی ہے جبکہ آپ پر دیگر امور کی بھی وحی کی جاتی ہے. تو میرے استاد نے کہا کہ امام راضی کا جواب بھی درست ہے، لیکن میرے نزدیک کے اور بھی جواب ہیں. اول یہ کہ یہاں پر مشرکین سے خطاب ہے اور ان کے ساتھ صرف بڑا نزاع توحید اور شرک میں تھا. سب سے پہلے تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ بھئی اللہ کو واحد لا شریک مانو، اور حضور علیہ السلام ان کی توحید کی دعوت دیتے تھے، صرف توحید کی. بعض کی باتیں تو بعد میں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ حصر ان کے اعتبار سے ہے، اور اصطلاح میں یہ حصر اضافی ہے. کیا ہے؟ حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ آپ لوگ سروں کے اوپر کہ اضافی کیا ہوتا ہے، حقیقی کیا ہوتا ہے؟ اضافی یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بعد میں ہوئی کہ ایک نے بولا یہ مؤذن ہے، ایک نے بولا یہ مؤذن ہے، یا کوئی اور بولا کہ یہ تاجر ہے، یہ تاجر ہے. تو اب میں نے بولا صرف انیس تاجر ہے یا انیس امام ہے یا انیس، صرف یہ صرف کا لفظ میں نے لگایا، یہ تو صرف یہ ہے. تو بولے کہ نہیں بھائی یہ تاجر تھوڑی ہے، دنیا میں تو ہزاروں تاجر ہے. آپ نے بولا صرف یہ تاجر ہے.
تو بولے یہ اضافی ہے بھائی، یہ دو کے بیچ میں بات ہو رہی تھی، سمجھ آئی؟ ان دو میں صرف یہ ہے، سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں یہ حصر اضافی ہے کہ یہاں پہ مشرکین سے صرف بات ہو رہی تھی کہ کس کو یعنی معبود کون ہے، تو انہوں نے بولا مجھے صرف یہ بات بھائی کہ اللہ واحد لا شریک ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو بولے یہ حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ نبوت اور دیگر عقائد اور احکام سب توحید ہی کی فرع ہے، اصل توحید ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے، اللہ واحد لا شریک معبود برحق وہ ہے۔ جب انسان توحید کو مان لے گا اور اللہ تعالیٰ کے واحد خالق اور مالک ہونے کا اعتراف کرے گا تو پھر وہ باقی عقائد اور احکام بھی مان لے گا، اور یہ تمام امور توحید کے تابع ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرے طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے۔ پھر اچھا یہ آیت تو ختم آگے دوسری آیت تو اللہ کریم فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پیٹ پھیر لیں، اللہ کو واحد لا شریک نہ مانے، فَقُلْ تو آپ کہیے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اب کیا کہیے کہ میں واضح طور پر تم کو خبردار کر چکا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب اس کے بعد صرف اعلان جنگ ہے، اور میں نہیں جانتا اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا وہ دور ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ میں اپنے طرف سے نہیں جانتا۔ اچھا اذان کا معنی کیا ہے؟ اذنتکم، میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں، وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں اللہ نے حکم فرمایا۔ اذان کا معنی ہے کسی کو جنگ کے لیے بلانا، للکارنا اور مبارزت کرنا، یعنی اگر تم نے میری دعوت اسلام کو قبول نہ کیا تو میری طرف سے اعلان جنگ قبول کر لو، کیونکہ جب مشرکوں کے بعد جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو واحد لا شریک دلائلوں سے ثابت کرے، حضور نے معجزات دکھائے، پوری محنت کی، اب نہیں مانیں گے تو بولے پھر اب میدان میں آؤ، اب فیصلہ تلوار سے ہوگا، لیکن پہلے ان کو تبلیغ کرنی ہے، ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے حملہ کریں، نہیں، پہلے دلائل سے بات کرنی ہے۔ اچھا میں معلم کی حیثیت سے تم کو پوری تعلیم دے چکا ہوں، اس کا معنی بھی کیا گیا ہے، میں نے تم سے جو اعلان جنگ کیا ہے اس سے خبردار کر رہا ہوں، فوراً تم سے جنگ نہیں کر رہا بلکہ تم کو مہلت دے رہا ہوں تاکہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اسلام قبول کر لو۔ پھر فرمایا میں خود نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، میں خود یہ نہیں جانتا، ورنہ تفصیلاً میں حضور نے فرمایا قیامت کتنی ہے، بولا میں اور قیامت ایسے ہیں، پورے علامات بتا دے، من اشراط یہ اور پھر یہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جلیں گی، اور وہ لوگ جو بولنے کی طاقت نہیں، وہ ملک کے بادشاہ بن جائیں گے، وہ جو ننگے پاؤں تھے یہ بہت ساری علامتیں بتائی حضور نے۔ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، قیامت ہے، اور بعد میں کہا اس سے ان دنیا میں عذاب کا نزول مراد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بتا قیامت کب آئے گی، یا آپ کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم پر عذاب کب نازل ہوگا، یا اس سے مراد ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ان کو اعلان جنگ سنایا تھا وہ جنگ کب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ میں خود بغیر وہی نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ آگے فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی من القول، کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، چھپی ہو بات ہو یا وہ کھلی ہو، اللہ کریم انسان کے ذہن میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے، یہ کیا سوچے گا جو ذہن میں نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے مقصود یہ
کہ تم اخلاص سے عمل کرو اور ریا اور نفاق کو چھوڑ دو، کیونکہ جب وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے تو پھر نفاق اور ریاکاری کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں صرف اخلاص والی عبادت قبول ہے، باقی نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں آج خود نہیں جانتا کہ اس ڈھیل میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک معین وقت تک تمہیں فائدہ پہنچتا ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، نبی نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، ہمارا رب جو سب سے زیادہ مہربان ہے وہ ہے، وہ اللہ المستعان، اسی سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے۔ علامہ تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ کریم نے فرما کہ اللہ کریم جو ہے میں نہیں جانتا خود ہو کہ جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اس میں تمہارا امتحان ہی کیا ہے۔ تو اس میں مختلف تفسیر، نمبر 1 ایک یہ کہ معین وقت تک فائدہ پہنچانے سے مراد ان سے عذاب کو مؤخر کرنا ہے، کہ تم عذاب جو ڈھیل لیے اس میں کیا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آج ہم نے وہاں سورۃ بقرہ میں پہلے وہ دوسری 14-15 نمبر آیت میں ہم نے پڑھ لیا 15 میں۔ اچھا، نمبر 2، ان سے عذاب کو نازل کرنے کے وقت کو مخفی رکھا ہے، اس میں ان کے اعمال کی آزمائش ہے، آیا وہ اپنے کفر اور حد درمی سے رجوع اور توبہ کرتے یا نہیں۔ نمبر 3، ان سے جہاد کو مؤخر کرنے میں ان کی آزمائش ہے تاکہ ان سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیا جائے تو وہ توبہ کر لے، تو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس آیت کا ایک محمل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب جو میرے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں ان کے اور میرے درمیان عذاب نازل کر کے فیصلہ فرما دے۔ تو اس کا دوسرا محمل یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان ہو حق کے ساتھ اس طرح فیصلہ فرما دے کہ سب پر حق جو ہے وہ عیاں ہو جائے۔ یہ آخری آیتیں تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام تھا کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ سورت کے تمام لب لباب اصل موضوع جو قرآن کا ہے وہ ہے اللہ واحد لا شریک ہے۔ دنیا میں کوئی اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو بظاہر اسباب اس کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مؤثر حقیقی جو ہے آج اگر آگ بھی جلا دی تو اللہ کے ارادے سے، آج اگر پانی میں انسان ڈوبتا ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے، سورج نکلتا ہے، ان کی تپش، ان کی روشنی اگر دنیا میں ہے بڑی طاقت ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، مشیت سے یہ چل رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ انسان جو کر رہا ہے تو انسان کو بتایا گیا کہ انسان ذرا ہوشیار ہو جا۔ آج ہمارے اوپر روز آیا، پہلی تراویح ہم نے پڑھی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو کہا کہ دیکھ لینا، رزق میں دیتا ہوں نا، رزق تو اللہ دیتا نا، لیکن دیتا ہے اب دیکھیں جو رزق میں نے دیا اس کو بھی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھانا، تمہیں بیوی دیے، تمہیں جو چیزیں جائز چیزیں تھی، اب یہ ہے بندگی کہ جائز چیز پہ انسان دیکھ رہا ہے کھلے ہاتھ، کوئی باندھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے نہیں میں روزہ، کوئی لڑ بھی رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی تمہیں پریشان کر دے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزے میں لڑنے کی بھی جاتی ہے۔ آج کل مسلمان تو روزے والا کہتا ہے دیکھ میں نے ابھی نسوار نہیں رکھا، مجھے غصہ آتا ہے دیکھ لینا، کوئی کہتا ہے ابھی چائے میں نے نہیں پی، کوئی کہتا ہے ابھی میں نے گٹکا نہیں کھایا، ویسے بھی چکر آ رہے ہیں۔ اچھا بہت نشائی تو یہ کہتے ہم سے صبر نہیں کیا جاتا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ جو کہتے نشائی کہہ دے وہ گٹکا خور اور نسوار خور کہ مجھے تو صبر نہیں ہوتا، میرے پاس جامع مسجد والے کے پاس بڑا پیارا علاج ہے، آپ پورے روزے رکھواؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کا کوئی بھی ہو۔ وہ بولتے صحیح علاج کیا ہے؟ میں نے بولے کہ رسی لے اور اس کو سحری کر کے یہاں پہ لے آؤ، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ وہ وہاں باندھ دوں گا، ٹھیک ہے، نماز کے لیے چھوڑوں گا، ان سے میں ڈبل روزے رکھواؤں گا تب بھی رکھے گا، مرے گا نہیں۔ یہ تو ایک روزے کی بات کر رہے ہیں، صحیح علاج ہے نہیں ہے؟ علاج ہے نا بھائی، آپ کہتے روزہ نہیں رکھ سکتا، میں دیکھتا ہوں کہ تو مرتا یا جیتا ہے، کیا خیال ہے انیس مر جائے گا یا جیے گا؟ جو کہتے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بولے امام صاحب کے پاس علاج ہے،
آج آج تیرا علاج کرتے، سیری کروا کے یہاں پہ لے آؤ۔ کوئی بھی کہتے ہیں نا میں روزہ نہیں رکھتا، بولا آ جاؤ، ڈاکٹر صاحب ہے، نہ فیس ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس فری میں یہ علاج ہے، ٹھیک ہے؟ 5 کی نماز بھی پڑھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، یا اس کے پاؤں میں وہ ایک زنجیر ڈال دیں گے، تالا لگا دیں گے، بیٹے اب کھا پی۔ اب یہ روزے کا بھی تاج میرا خیال ہے 12.5 گھنٹے روزہ ہے، اتنا چھوٹا سا روزہ ہے۔ میں تو کہتی یہ منا بچہ نہیں ہے، یہ بھی رکھ لے گا، لیکن ان کو بولو دن میں 4 روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ کریم سے دعا ہے، پہلا رمضان پہلی رات ہے، کچھ لوگوں نے تو آج بھی روزہ رکھا۔ اللہ اس ماہ رمضان کے برکتوں سے امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال۔ یا اللہ ہم سب کی مال و جانوں کی عزت کی برو فرما، اندرونی بیرونی جو بھی مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی ہے یا اللہ ان کے مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جنس پر موت ہو، یہی تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین غثنا یا رب، وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین۔